بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فکر فردا کی تازہ نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل اسلامی سکالر، کالم نگار ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے جامعات میں اور یونیورسٹیوں میں قرآن کے حوالے سے خطبات جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں۔ ان کا یہ پروگرام جو ہے یہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جوابات بھی دے رہے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت ہی متعلقہ قسم کا جو ہے وہ موضوع ہے، اور وہ جس طرح آپ نے پہلے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو حقوق اللہ کے حوالے سے سنی، اگرچہ اس میں گاہے گاہے ذکر آپ نے حقوق العباد کا بھی سنا، لیکن ایک تشنگی رہ گئی تھی، ڈاکٹر صاحب کو آج زحمت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حقوق العباد بالکل ایک پورا ایک پروگرام ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیا ہے، انسانی معاشروں کو دیا ہے۔ جی، پہلے تو آپ اس کی ابتدائی طور پر بتائیں کہ حقوق العباد کیا ہیں، اور قرآن کا مطمع نگاہ کیا ہے، اسوہ رسول اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شکریہ بیگ راج صاحب مجھے یہ موقع دینے کا، فراہم کرنے کا کہ حقوق العباد پہ آج بات کی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حقوق العباد کا سادہ تھا ترجمہ جو ہے، حق کس کے؟ بندوں کے، اللہ کے بندوں، جسے انگریزی میں رائٹس کہتے ہیں۔ ہاں، ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ ہاں۔ یہ ہیومن رائٹس جو آج کل انسانی حقوق کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ میرے پیارے دین نے آدم علیہ السلام کے ساتھ سے یہ حقوق دینا شروع کر دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دین اسلام کے آخری نبی تھے، تو آپ نے وہ تقریباً سارے ہی معاملات جو آئندہ رہتی دنیا کو قیامت تک پیش آنے تھے، ان کے اصول اور قانون طے کر دیے۔ باقی اس میں سے آپ اپنی عقل سے، اپنے لیاقت سے، اپنے معاملات سے اس کو آپ سیٹنگ کرتے جائیں گے۔ تو یہ حقوق العباد یعنی کہ انسانی حقوق ہیں، اور یہ کیسے طے ہوتے ہیں، یہ کیسے فکس ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی رشتوں کے بیس پہ فکس ہوتے ہیں، یعنی کہ جس سے جتنا زیادہ رشتہ ہے، جیسے وراثت کی آیت آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو وارثوں کا میں تقرر کرتا ہوں، میں حصہ رکھتا ہوں، آپ کو اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی یہ کہا گیا کہ تم میں سے کس کا تم میں زیادہ نفع ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ ہم باپ کی محبت میں جائیں گے تو بالکل ایک طرف چلے جائیں گے، ماں کی محبت میں جائیں گے تو ایک دوسری طرف چلے جائیں گے، بیٹے اور بیٹی کی جائیں گے تو یہ ہماری ہر طرف محبتوں کے کچھ تقاضے ہیں، لیکن اللہ چونکہ جانتا ہے تو اللہ وہ اس وراثت میں کہتا ہے کہ نفع کس سے تمہیں زیادہ ہے، میں اس کے حساب سے وراثت کی تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہاں میں نے چونکہ عرض کیا کہ یہ بیسیکلی انسانوں کے رشتے ہیں۔ رشتوں میں اگین ہم نے حقوق اللہ کافی ڈیٹیل سے پیش کیا جو ہمیں سمجھ میں آیا۔ حقوق جو رشتے ہیں، سب سے بڑا رشتہ میرا اور آپ کا اپنے پروردگار سے ہے، یعنی کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا جہان میں دیکھتے ہیں، پوری کائنات میں دیکھتے ہیں تو ہم کو ہر چیز میں اس کی نشانی نظر آتی ہے، پرندوں کے اڑنے میں، پہاڑوں کے جمنے میں، زمین کے گہوارہ بننے میں، نیند کے باعث سے سکون ہونے میں۔ آپ چلتے چلے جائیں تو یہ ہمیں نشانات ملتے ہیں پروردگار عالم کے باہر، ہر جگہ نشان ملتا ہے۔ وہ ہمارا ہم معبود ہیں، ہم بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ کوئی نبی رسول بھی نہ آتا تو ہمیں یہ ہماری فطرت بتاتی ہے، کوئی دہریہ ہو، کوئی جس طرح کا بھی بندہ ہو، اس کو یہ مجبور ہے کہ وہ مانے کہ وہ مخلوق ہے اور اس کا کوئی خالق ہے، اس کا نام اللہ ہے یا بھگوان ہے یا جو بھی ہے، لیکن کوئی اس کا خالق ہے، یعنی کہ یہ ہمارے اندر فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ ہم مخلوق ہیں۔ تو سب سے بڑا رشتہ جو ہمارا ہوتا ہے، اور خود اپنے اندر جھانکیں، قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میرے نشانات تمہارے اندر موجود ہیں، ذرا غور کر کے دیکھو۔ تو بات یہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا، تو اس کا سب سے بڑا حق ہم پہ اس کے پہچاننے کے فوراً بعد آ جاتا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، تو سب سے بڑا حق۔ اور اسی لیے جہاں بھی پروردگار عالم بات کرتے ہیں تو اپنا حق سب سے، اپنی عبادت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی کہ ہمارے ہر وقت ہمارے بندے بن کر رہیں۔ تو میں اسی سے عرض کروں، ایک حضور کی حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے، مسلمان نہیں، مخلوق،
یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، ماشاءاللہ، اور تم میں سے اللہ کو وہ سب سے پیارا ہے جو اللہ کے کنبے سے سب سے زیادہ اس کی خدمت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کنبہ کیا ہے؟ کنبہ آپ دیکھیں سورہ نساء کی پہلی آیت میں آپ کے لیے لکھ کر بھی لایا ہوں، پڑھتا ہوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، انسانوں، مسلمانوں نہیں، انسانوں، اے انسانوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس سے، ایک جان سے. وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اما حوا، آدم اور حوا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے سے، اس میاں بیوی سے، اس آدم اور حوا سے اس نے بہت سارے مرد اور عورت پیدا کر دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور پہلے بھی کہا تقوی اختیار کرو، پھر دوبارہ کہا کہ اللہ سے ڈرو کہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو. والارحام، اور تمہارے رحم مادر، اشتراک رحم ہے جی، اس کا جو تم وسیلہ واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو. ان اللہ علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے. اب اس کو اب لے کے چلیں تو دیکھیں، پروردگار کہتا ہے ڈرو اس خالق سے، اس خالق کے قہر سے، عذاب سے، کہ جس نے یہ دنیا جو ہے وہ رام کی لیلا یا کوئی گیم یا کوئی کھیل کھلواڑ نہیں بنائی. اس نے باقاعدہ اس دنیا کو پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے، ایک طریقے سے، وہ پروردگار عالم ہے، اس نے بنائی ہے. تو نسل آدم جو ہے وہ بیسیکلی وہ آدم کا گھرانہ ہی ہے سارا. اس آدم کے گھرانے کی کو اگر سامنے رکھیں تو ہم آپس میں سارے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو بھائی ہیں ہی، لیکن اس آدم کے گھرانے کی وجہ سے بھی ہمارا ایک تعلق ہے، اور اس تعلق کو سامنے اللہ رکھواتا ہے اس آیت کے مطابق. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں ساری انسانیت بیسیکلی وہ آدم اور حوا کی ہی اولاد ہیں، اور آدم اور حوا کی اولاد ہونے کے ناطے ان کے آپس میں ایک دوسرے سے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریاں سیٹ ہوتی ہیں. تو ان کو لے کر چلنا ہے. یعنی کہ یہ دنیا بھیڑ بکریوں کا اجڑ نہیں ہے، یہ خالق ہے کائنات کا، اللہ رب العالمین. اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ بنایا ہے. تو لہٰذا ان رشتوں کے اندر اگر تم کوئی کھلواڑ کرو گے تو یاد رکھو تمہارا رب جو ہے اللہ پروردگار عالم، اس کا خوف لازمی ہے. وہ سزا دے گا، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے. وہ صرف بنا کے آرام سے نہیں بیٹھ گیا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دوسرا یہ کہ سب انسانوں کا چونکہ والد ایک آدم ہے، اسی سے وجود بخشا گیا ہے، تو اس لیے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے. خطبہ حجۃ الوداع پہ جائیں تو نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک اکرام والا وہی ہے جو تمہارے اندر سے اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو لہٰذا ایک باپ اور ایک ماں، ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا گیا. تو لہٰذا انسانیت کے حساب سے میاں بیوی کو چھوڑ کر انسانیت کے حساب سے مرد اور عورت میں خفیہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہیں. اور اس سے آگے چلیں تو جہالت کی پکارنے سے اللہ منع فرماتا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ کہتا ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تساءلون بہ والارحام، کہ ڈرو اس ہستی سے کہ جس کا نام لے کر اور جس رحمی رشتے کی، کہتے ہیں نا میرا فلانا میرا داد پوترا ہے، میرے چچیرا بھائی ہے، میرے پھوپھی کا بچہ، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ رحم مادر، اشتراک. اور جب کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے، یوں کام کر دو، تمہیں اللہ کا واسطہ، تو کیا ہے یہ؟ تو وہ خالق کی ایک قسم کی، وہ خالق کو بیچ میں لا کر، اور اماں حوا اور اب ہمارے بابا آدم، ان کو بیچ میں لا کر ان سے مانگتے ہو، ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ اب یہی رشتہ رہنا چاہیے، الخلق و عیال اللہ، یہ تم سارے اللہ کی مخلوق ہو. تو اس سے آگے بڑھ کر آگے بھی چلیں اگر تو دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر سے ایک تمہاری جان میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، اور ازواجن پیدا کیا، اور لتسکنوا الیہا، اور تمہیں وہاں سے سکون رکھا.
باہم آج ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں وہ شیطان بھی یہ کام کرتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑائے اور معاملات بھی سارے اس طرح، لیکن اللہ کہتا ہے کہ لتسکن، تمہارا آپس میں سکون کا رشتہ ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہو. تو اللہ اس رشتے کو، اور اللہ کہتا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تو ان دونوں کو، میاں بیوی کے درمیان ایک محبت، مودت، رحمت یہ رکھی ہے. تو اس کو دیکھو اور اس کو معاملات اس طرح سے ڈیل کرو. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی. موضوع ہے حقوق العباد، اور ہم ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد.